تو آیات میں جو ایونٹس یا نریشنز یا واقعات دہرائے جاتے ہیں بار بار، جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ حدیث کہہ رہا ہے. اللہ نے نازل کی بہترین ہے. بہت ساری حدیث ہیں دنیا میں، ایک حدیث بیان کر دوں، آپ کوئی حدیث بیان کر دیں. حدیث سے مطلب کوئی واقعہ سنائیں، آپ کوئی واقعہ سنائیں، میں آپ کو کچھ واقعہ سنا دوں، تو یہ اللہ نے نازل کی بہترین حدیث. تو اس کے معنی یہ ہوا ہے کہ ہم سب بھی حدیث سنا سکتے ہیں، لیکن سب سے احسن حدیث جو اللہ نے نازل کی ہے بہترین واقعہ. تو واقعے پہ کوئی مسئلہ نہیں کہ حدیث آپ بیان نہیں کر سکتے. اور جو معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو منسلک کر کے جو بہت ساری حدیثیں لکھی، وہ لوگوں نے واقعات بیان کیے ہوئے، مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. وہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو بھی حدیث ہے، واقعہ ہے. لیکن سب سے احسن جو ہے وہ اللہ نے نازل کیا ہوا ہے، بہت ہی بہترین حدیث واقعہ. وہ ملتا جلتا ہے، متشابہ ہے اور دہرایا ہوا ہے. تو آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، ایک واقعہ ہے. پھر دیکھیے تو قرآن مجید میں دیکھیں گے آپ، اگر جنہوں نے معنیوں سے پڑھا ہے، کہ ایک واقعہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پوز آ جاتا ہے، پھر دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، یا پھر تیسرے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، پھر نوح علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مختلف پیغمبروں کا، یا قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کتاب میں کریشن کے بارے میں، لوگوں کے بیہیویئرس کے بارے میں. یہ احسن حدیث اللہ نے نازل کی ہے، اور یہ آپس میں ملتے جلتے بار بار ریپیٹ بھی ہوتے ہیں، ملتا جلتا بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے جو بہترین حدیث احسن حدیث نازل کی وہ ملتی جلتی اور متشابہ ہے. تو بہت ساری واقعات اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کیے، بار بار ریپیٹ کیے، اس کو احسن حدیث کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. لوگ جو ہیں وہ بھی احسن حدیثیں لکھ رہے ہیں. تو قرآن مجید میں ساری جو واقعات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاءوں کے بارے میں، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی حدیث نہیں پہنچی؟ تو یہ اس طرح بیان کیا ہوا ہے مختلف حدیث وغیرہ. ہمارا اس وقت کیونکہ ٹاپک اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، مگر صرف میں نے بتا دیا دو قسم کی جو آیات ہیں، ایک تو قرآن ہے، قرآن میں تورات ہے، لا، اور دوسری جو آیتیں ہیں وہ ہیں احسن حدیث، جو واقعات ملتے جلتے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو دوسرا اسپیکٹ تھا متشابہت کا، کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی وہ آیت کون سی جو متشابہ ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں جتنے واقعات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کے بارے میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، واقعات لکھے ہیں، وہ احسن حدیث ہے. پلس تمام انبیاء کی حدیثیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی حدیثیں، سب کی حدیثیں ہیں. صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں کہتے ہیں پرزرو ہے نا حدیث، باقی انبیاءوں کی نہیں، باقاعدہ پرزرو کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں واقعہ حدیث نہیں پہنچا موسیٰ کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، داؤد علیہ السلام کا واقعہ. تو اس طرح واقعات ہیں، اور آخرت، جنت، ساری انسان کی تخلیق اور سب. تو یہ دوسری. اب آ جائیے آپ واپس اسی پیج پہ، آل عمران 30 سورت، اس کی 7ویں آیت ہے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ احسن حدیث جو ہے وہ متشابہت آیتیں ہیں، اور جو تورات ہے وہ محکم آیتوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ کتاب کی ماں ہے. اب اس آیت میں اللہ کہتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں سے محکمات آیتیں، نشانیاں، وہ کتاب کی ماں ہیں، اور دوسری متشابہت ملتی جلتی آیت نشانیاں ہیں. تو یہاں تک تو یہ ہمیں سمجھ میں آئے، تورات کتاب کی ماں ہو گئی، احسن حدیث متشابہت ملتی جلتی آیتیں. اب آگے اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. بس جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، نہیں، وہ اتباع کرتے ہیں جو ملتا جلتا ہے اس کتاب سے. جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. یعنی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو واقعات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات لکھے ہوئے نا، احسن حدیث متشابہت آیتیں، وہ آیتیں جو واقعات بیان کر رہی ہے اس کتاب میں، جو بھی واقعات بیان کریں اس کتاب میں، کوئی بھی واقعہ آپ ذہن میں رکھ لیں، آدم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، کشتی بناؤ اور کشتی بن رہی ہے، بیٹھ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، جو بھی واقعہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہے، انہوں نے کیا کہ اس کتاب سے جو ملتا جلتا ہے ملا لیا. پہلی بات کہ کس طرح بہت مختلف طریقے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا، کیا نام رکھیں؟
تو اب جناب وہ قرآن سے جناب پوچھیں، قرآن بتائے گا کیسے نام رکھنا ہے. تو یوں کر کے دعا پڑھی ہوئی کر کے ایسے ایسے کھول لیا. تو پیپر پہ جو پہلا پیج جو پہلا لفظ ہے نا جو بھی لکھا ہوا ہے نام رکھ لیا صاحب. یا کوئی میرے ذہن میں ایک پرابلم چل رہی ہے تو میں نے کیا کہ قرآن سے مشورہ کر رہا ہوں. میں ایکچولی وہ اللہ سے آیت سے مشورہ یہ کتاب سے کیسے کرنا وہ میں بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. لیکن ہو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کہ یوں کھولا اور فرض کری یہاں کوئی واقعہ بیان تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی چیز بیان کر رہا ہے، کوئی واقعہ حدیث بیان کر رہا ہے، اور میرے ذہن میں بھی ایک واقعہ ہے. اس واقعے کو اور اس کتاب کے بیان کے واقعے کو میں نے ملا لیا کسی طرح. یہاں اللہ تعالیٰ کوئی لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، کسی کا ذکر آ رہا ہے، اور میں نے اپنے اس واقعے سے اس کو ملا لیا. تو یہ جو میں نے اپنی زندگی سے اس سے ملایا، یہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ کر رہے ہیں، اور پھر اس ملا جو لیتے اس کو اتباع کرتے ہیں، آیت کو نہیں اتباع کرتے. وہ آیت جو واقعہ ہے، اس واقعہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کا، موسیٰ کا ذکر ہے، وہ ان کا ذکر ہے. میں نے اس سے ملا کے اپنے اس ملا کے اور اس ملے ہوئے جو مل گیا اس کو میں فالو کر رہا ہوں. سمجھ میں اللہ کی آیت کو فالو کر رہا ہوں. یہ بے پناہ میں نے دیکھا لوگ کر رہے ہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہے، اپنے ذہن سے اس کو ملا لیا، اور جو ملتے جلتے اس کو کتاب سے جو مل رہا ہے اس کو اتباع کر رہے ہیں. تو ہم کو یہ بہت. اور سنیے آپ کہ سائنسداں کو یہ لوگوں کی فکر ہے کسی طرح سائنس والے جو انٹلیکچوئلز ہیں، اصل میں سائنس پہلے آپ سمجھیں سائنس کیا ہے. سائنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں فیکٹس، ایک ہوتی ہے تھیوری. جب بھی کوئی چیز ریسرچ میں انڈر ریسرچ ہوتی ہے وہ تھیوری کہلاتی ہے، یا اس کا جب تک پروف نہیں آتا تو وہ بائی دا پیسج آف ٹائم چینج ہو جاتی ہے. لیکن جب ایک دفعہ فیکٹ بن جائے تو صدیوں سے پہلے اور صدیوں کے بعد وہ وہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہوتا. اور اسی کی پرنسپلز پہ پانی کے جہاز سمندر پہ چل رہے. اتنا لوہا دیکھا آپ نے کتنا بڑا لوہا ہے، اتنا ہیوج لوہا پانی میں چل رہا ہے، کیونکہ پرنسپل پتہ چل گیا کہ اس کی اتنی بوئنسی کریٹ کر دو کہ وہ فلوٹ کرے گا. پورے جہاز لینڈ کر جاتے ہیں. اسی طرح ہوائی جہاز ہوا میں اڑا تو ایک سچویشن پرنسپل ہے وہ چینج نہیں ہوگا. اس پرنسپل پہ گئے ہوا میں آگے جہاز. تو جو پرنسپل ہیں وہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں فیکٹس پر تو آپ چیزیں دریافت کر لیتے ہیں. تو وہ فیکٹ چینج نہیں ہوتا جو بھی فیکٹس ہیں. اگر ایسا اللہ تعالیٰ کے نظام میں فیکٹس چینج ہونے لگے تو کچھ کا ہو جائے، ہوائی جہاز نہیں اڑے پانی میں سمندر میں جا پڑا اندر چلا جائے. تو جو چیز اللہ نے ایک فیکٹ بنا دی ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو رہا ہے. کہیں آپ سمجھیں کہ وہ فیکٹ. تو جب سائنسدان نے یہ کہا کہ تھیوریز اور فیکٹس ہیں تو ہم یہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے دیکھا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، یا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. کہ ابھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم نے انسان کو پانی سے بنایا. یعنی پانی الگ لفظ ہے عربی میں، تراب الگ ہے، طین الگ ہے، من صلصال من حمأ مسنون، مختلف چیزیں اللہ نے بیان کی ہوئی ہیں کتاب کے اندر. ہم مطلب اپیرنٹلی کیا سمجھتے ہیں، صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم اپیرنٹلی سمجھتے ہیں نطفے سے انسان بنا ہے. مٹی سے سمجھ سکتا ہے کوئی آدمی؟ بتائیں آپ. تراب سے سمجھ سکتے ہیں آپ بنے ہوئے؟ ایک جگہ لکھا ہم زمین سے تمہیں اگاتے ہیں. زمین سے اگا رہے، دیکھا ہے آپ نے کسی آدمی کو زمین سے اگتا ہوا؟ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، نباتات لفظ ہے وہاں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہا ہے، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب انسان جب کالونی کرنے لگا کہ انسان کی کوئی بھی مٹیریل لے لیتا ہے، وہ انسان کی مٹیریل کوئی بھی چیز ہے وہ اس کو آپ نطفہ نہیں کہہ سکتے، اس مٹیریل سے وہ کریٹ کر رہے ہیں انسان. تو آپ سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے اگر یہ رکھا ہے سسٹم تو آپ وہ تراب سے بنا رہے ہو. اللہ کا بنایا ہوا ہو رہا ہے، وہ بن ہی نہیں سکتا انسان اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوتا. مٹی سے پانی سے بنا دی اللہ نے. تو وہ اللہ نے پروسیجر لکھے ہوئے، یہ نہیں کہ ونس اپون اے ٹائم، وہ آج بھی اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو اگر ہم معلوم کر کے وہ کر لیں تو ہم کریڈیبلٹی دینا چاہ رہے ہیں. تو سائنسداں کیا کرتا ہے کہ تھوڑی کوئی چیز اگر پتہ چل جاتی ہے تو مسلمان سائنسداں یا سائنسداں کو ہم کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پہ آ جائے گا. تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سائنسداں کو، تو اگر وہ فیکٹ نہیں ہے اور ہم نے کچھ ملا لی آیت کے الفاظ جوڑ توڑ کے کچھ اس سائنسداں کے مطابق جو سائنسداں سوچ رہا ہے، تو وہ آپ ملتا جلتا کر رہے ہیں وہ جو آیت میں لکھا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو الگ سے بنایا، الگ. شاید وہ لکھتے ہیں خون کا لوتھڑا، لیچ، ایک کہتے ہیں جونک. بتائیے اس کے جونک بھی معنی. اب اللہ کہہ رہا ہم نے جونک سے بنایا انسان کو. بتائیے اب وہ جونک کیا ہے؟ وہ کہنے لگے صاحب وہ مائک جب انسان زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ کے بعد جا کے وہ ماں کے پیٹ میں جب جا کے وہ بال کے ساتھ کلنگ کرتا ہے تو اس کی جو شیپ ہوتا ہے وہ جونک کی طرح ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ ہم نے جونک سے بنایا انسان کو. تو وہ مائکروسکوپ سے
زائگوٹ کو دیکھنا اندر سے، پتہ نہیں کتنے اس میں سائنسداں انوالو، وہاں سے پتہ چل رہا ہے، ورنہ ہم کو کیا مانا جو لکھا ہوا ہے جو سمجھ میں نہیں آیا تو کسی نے خون کا لوتھڑا لکھ دیا، لوتھڑا سے بنایا تھا. تو یہ ہماری مطلب انسان کی کم نالج کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں. لیکن اس کو ہم پھر بھی متشابہت کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی سائنٹیفک بات کہیں پہنچی ہے تو فوراً آیت میں، تو ہمیشہ کہیں قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، قرآن مجید میں پہلے سے لکھا ہوا تھا آیات میں. تو کہنے کا مطلب ہے اگر فیکٹ نہ بنے، کوئی بات فیکچول اگر نہیں ہے تو کلام اس کو ویریفائی نہیں کرے گا، تو لوگ اس کو ملائیں نہیں. تو میں یہ کہنا بجائے کہ ہم قرآن کی آیت کو ایز اٹ از سمجھنے کی کوشش، جیسا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا نہ کریں. جو ملائیں گے تو آپ کی غلطی نظر آ جائے گی، اللہ کی بات ویسی کی ویسی رہتی ہے. تو یہ جن لوگوں کے دل ٹیڑھ ہے وہ اس طرح کے ملا جلا رہے ہوتے ہیں آیت کے ساتھ. تو آگے اللہ کہتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور اس میں من ابتغاء الفتنہ، اس میں کیپٹیویشن اور وابتغاء تعویلی. ایک تو پہلے تو اس سے متشابہ ملتے جلتے کو فالو کرتے ہیں اور پھر اس کے کیپٹیو بھی ہو جاتے ہیں، کیپٹیویشن ہو جاتی ہے، یعنی دل فریبتہ ہو جاتے ہیں اس ملتے جلتے میں جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. یعنی آیات سے جو چیز ملا لی اپنی زندگی کی، اس کے اندر کیپٹیو بھی ہیں. وہ کیپٹیو کا مطلب ہے دل فریبتہ ہیں اور اس میں تعویل بھی کر رہے ہیں اس کی. وہ اللہ کی آیات کے اندر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، میں پھر بتا رہا ہوں، آیات سے جو مل رہا ہے اس کے اندر کیپٹیویٹ ہے، ما تشابہ جو ملتا جلتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی تعویل صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور جو راسخون فی العلم ہے، جو مستقیم ہے علم کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ. یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم اس پہ ایمان لائے. اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتا سوائے دانش مندوں کے. کچھ لوگوں نے یہ کیا کیا، انہوں نے کہا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں علم رکھتا تعویل کی اس کی سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم. اب دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کو ایسے کر دیا، نہیں علم رکھتا اس کی تعویل کے سوائے اللہ کے، اور جو راسخون فی العلم ہے وہ بھی رکھتے ہیں. جبکہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیے آپ، یہ ایسا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو تعویل کر سکتے ہیں یا تو کر سکتے ہیں کون؟ اللہ کر سکتا ہے، اور جو مستقل علم کے اندر وہ تعویل کر سکتے ہیں. کہتے ہیں آپ آیت کی تعویل کریں. کیا تعویل کریں گے آپ اس کی؟ میں نے کہا میں کیوں آیت کی تعویل کروں، آپ کیوں آیت کی تعویل کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے آپ تعویل تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کہہ نہیں، کہنے لگے راسخون فی العلم وہ تعویل کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ تعویل نہیں کر رہا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، ان کا قول لکھا ہوا ہے آگے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم تعویل کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم یہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ، کل من عند ربنا، سب کی سب اللہ کی طرف سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تعویل کر رہے ہیں، تعویل صرف اللہ کر رہا ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، بس. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، واو لگی ہوئی ہے لیکن وہ پر کنسیپٹ الگ ہو گیا کہ اب وہ یہ کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہ ہم تعویل کر رہے ہیں. ان کا قول درج ہے آیات میں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، سب کی سب اللہ کی طرف سے، اور نہیں اللہ کہہ رہے نصیحت حاصل کر سکتا سوائے اولو الالباب، لب والے. لب والے مطلب جو روح کو سمجھتے ہیں، لب والے. تو یہ تو اس آیت کی مزید ایکسپلینیشن ہو گئی، لیکن ہم تورات انجیل پڑھ رہے ہیں. آگے میں بتا چکا ہوں آگے آیت والی بھی. اب تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تورات کے معنی قانون، مستحکم یعنی محکم آیات، وہ آیات جس میں اللہ کا احکام ہے، احکامات جتنے بھی ہوں. اس تورات میں کیا لکھا ہے؟ پیج نمبر 5 میں، مائدہ 5 اس کی 45. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور ہم نے اس میں تورات میں یعنی ان کے اوپر لکھ دیا کہ نفس کے ساتھ نفس، آنکھ کے ساتھ آنکھ، ناک کے ساتھ ناک، کان کے ساتھ کان، اور دانت کے ساتھ دانت. اور زخموں کا قصاص ہے، تعلق ہے، یعنی جسمانی اور نفسیاتی زخم. پر جو کوئی اس کے ساتھ صدقہ دے گا پس وہی اس کے لیے کفارہ ڈھانپنا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا.
اور جو کوئی اس کے ساتھ حکم نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے بس وہی ظالم ہے. اچھا اب یہاں لکھا ہے اللہ نے, اچھا 2-3 چیزیں میں یہاں دیکھیے عجیب سی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, ہم نے لکھ دیا ان کے اوپر, یعنی لوگوں کے اوپر. اس کے کانٹیکس میں انبیاء ہے لیکن سب کے اوپر لکھا ہوا اللہ نے لکھ دیا. کیا لکھا؟ یہ تورات لکھی ہوئی ہے, قانون کیا لکھا ہوا ہے؟ ان النفس بالنفس, یہ لوگوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. جیسے لکھتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے. روزے ہم پہ لکھے ہوئے, کس کے اوپر لکھے ہوئے؟ مومنوں پر, نان ایمان, یا ایھا الذین آمنوا. اسی طرح اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک صلاۃ جو ہے وہ مومنوں پہ وقت مقرر پہ لکھی ہوئی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جو چیز مومن ہے, ایمان والے, وہ جانتے ہیں صلاۃ کب پڑھنی, کیسے پڑھنی, کیوں پڑھنی, وہ اس پہ بحث نہیں کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے, ہم نے نفس کے اوپر لکھا ہوا ہے وَكَتَبْنَا, ہم نے لکھا ان النفس بالنفس علیہم فیہا, اس تورات میں اوپر لوگوں کے لکھ دیا. تورات میں کیا لکھا؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن اذن والاذن والسن بالسن, یعنی نفس کے ساتھ نفس, کان کے ساتھ کان, آنکھ کے ساتھ آنکھ, ناک کے ساتھ ناک, کان کے ساتھ کان, اور زخم کے ساتھ زخم, اور والجروح کے ساتھ, اور زخموں کا تعلق ہے. اب یہ ہے کیا چیز؟ وہ آگے لکھا فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ, پس جو سچ کرے گا, سچ کہہ رہا ہوں, پس جو کوئی صدقہ دے گا پس وہی اس کے لیے کفارہ یعنی ڈھانپنا ہوگا. یعنی کیا لکھا ہوا ہے کہ نفس کے ساتھ نفس, یعنی اگر کسی نفسیات کے, کسی بھی انسان کی نفسیات کو میں مثال کے طور پہ دکھ پہنچاؤں, یہ تکلیف پہنچاؤں, تو میرے ساتھ ہوگا نقصان. ویسے ہی نفس کے ساتھ نقصان ہے. عین آنکھ کے ساتھ آنکھ ہے, کان کے ساتھ کان, ناک کے ساتھ, یعنی جیسا میں کروں گا, یعنی ناک کسی کی ناک کے ساتھ, کان کے ساتھ یا آنکھ کے ساتھ, وہ میرے ساتھ ہوگا. یہ ساتھ ساتھ ہوا ہوا ہے, اسی وقت ساتھ ہو گیا. کب ہوگا, کیسے ہوگا, وہ اللہ بتا کرے گا. یعنی یہ ہمارے معاشرے میں کس طرح سمجھا جا رہا ہے کہ اگر میں نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی تو میرے پاس رائٹ ہے آپ کی آنکھ پھوڑنے کا. یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا, اور نہ آپ نے آج تک دیکھا ہوا. کتنے آدمی نے دیکھا ہے کہ کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی تو اس نے کہا میں نے کورٹ میں جا کے اس کی بھی آنکھ پھوڑ دی؟ کبھی دیکھا یہ, سنا آپ نے؟ یہ ایسا ہے نہیں. جس نے جیسا کیا, نفس کس سے نقصان کیا, وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. وہ اللہ کرے گا, وہ اللہ جانتا ہے کیسے کرے گا, کیوں کرے گا, کیسے. لیکن کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ کس طرح پتہ چلتی ہے بات, کیونکہ جروحہ قصاص, یعنی قصاص کہتے ہیں اس کا تعلق ہے, ایک ریلیشن شپ ہے. اور آگے لکھا جس نے سچ کر دکھا وہ اس کا ڈھانپنا ہوگا. یعنی کیا کرے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کا نفس کا نقصان کر دے یا دانت توڑ دے یا کچھ بھی کر دے, اس شخص سے آپ اس کا ایک صدقہ دے دیں اس کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, اور میں آپ کو اس کا یہ بس یہ آپ کا دانت توڑ دیا میں نے, یہ آنکھ کو نقصان پہنچا دیا, تو اس کا میں کیا کروں, کفارہ دے دوں, یعنی صدقہ دے دوں. تو اس سے کیا اس کی کوئی ہر دنیا میں اس کے لیے ایک وہ ٹرمز بنی ہوئی ہے کہ کس آدمی کا کتنا ایج تھی, کتنا وہ فلانا کر کے اس کا ایک اماؤنٹ آف منی نکال سکتے ہیں, ایک کتنا پیسہ اس کے ساتھ ہوگا, اس کا آپ صدقہ دے دیں. اس آدمی کو آپ صدقہ دیں, کفارہ آپ کا ہو جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا قانون ہے کہ آپ ایسا کر لیں تو آپ کا کفارہ. اگر ایسا نہیں کریں گے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو کوئی نہیں کرے گا, جو کوئی اس کے ساتھ حکم نہیں کرے گا, وہ جو اللہ نے نازل کے پاس وہی ظالم ہے, تو وہ ظلم کر رہا ہے. تو ہمارے معاشرے میں اگر کسی آدمی کے ساتھ کسی کو آپ زخم لگا دیں یا کسی کا دانت توڑ دیں یا کسی کا آنکھ چاہے مسٹیک ہے, تو اس کا آپ اس کے ساتھ کفارہ کمپنسیشن کر کے اس کا صدقہ دے کے آپ اپنا کفارہ کر لیں, کور اپ کر لیں اپنی پرابلم کو. یہ قرآن میں لکھا ہوا کفر عنا سیئاتنا, ہمارے اللہ تعالیٰ گناہ ڈھانپ دیتا ہے. تو یہ ڈھانپنے کا طریقہ سمجھا ہے, کیسے اپنے اس کے ساتھ جس کے ساتھ نقصان کیا ہے اس کا آپ ڈھانپنا کیسے ہوگا. یہ قانون ہے, قانون نے لکھا ہوا ہے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. کرنے والے کو نہیں کہے کہ تم بدلہ لے لو, یہ قرآن میں نہیں لکھا. اگر ایسا ہو جائے گا, کیوں ساتھ ساتھ ہے وہ, آپ نے نفس کے ساتھ نفس آپ کے ساتھ ہو گیا, آنکھ آپ نے کسی کی کری تو آپ کے ساتھ ہو جائے گا. وہ ہے ایسا ہی ہے, یہ قانون بنا ہوا, یہ ریٹن ہے, یہ اللہ نے لکھا ہوا ہمارے اوپر کہ تم نے ایسا کیا تو یہ ایسا ہو جائے گا. اگر میں اس کا بدلہ دینے کی ضرورت نہیں, آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اب جناب تورات کس کو دی, قانون ہمارے معاشرے میں یہ تو مشہور ہے, تورات دی
موسیٰ السلام کو، جیسے ہم نے پڑھا ہے ہیبرو لینگویج میں یہودیوں کی کتاب میں. اب سورہ مائدہ میں اللہ بتائے گا کہ تورات کس کو اور کیسے دی گئی. سورہ مائدہ 44 آیت ہے، اس کی آیت میں مائدہ 5:44 اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بے شک ہم نے تورات قانون نازل کیا، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. مسلم سر تسلیم کرنے والوں نے، نبیوں نے اس کے ساتھ حکومت کی ان لوگوں کے لیے جو ہادو یہودی ہیں، اور ربانیون یعنی رب والے، اور احبار عالم فاضل، اس کے ساتھ جو اللہ نے کتاب سے حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے وہ اس کے اوپر گواہ ہیں. بس تم لوگوں سے مت ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو، اور تم میری آیت کے ساتھ تھوڑی قیمت نہیں خریدو، اور جو اس کے ساتھ حکومت نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا بس وہی تو کافر ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چلا آ رہا ہے کہ بائبل میں یہودیوں کی میں بتا چکا ہوں شروع میں کہ کتاب تورات جو ہے معاشرے میں سمجھ آتی ہے، وہ یہودی 5 کتابوں کو تورات کہہ رہے ہیں. یہاں قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، یعنی قانون کو ہم نے نازل کیا. فیہا اس میں کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی. تورات میں قانون میں کیا ہے؟ ہدایت ہے آپ کی زندگی کے لیے، آپ اس سے اپنی زندگی کو گائیڈ کریں، اور روشنی ہے، لائٹ، روشنی. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، نبیوں نے اس تورات کے ساتھ حکم کیا جو سر تسلیم خم، یعنی وہ مسلم تھے نبی، الذین اسلموا، سر تسلیم خم کرنے والے نبیوں نے حکم کیا. کس سے؟ تورات سے. تو نازل، یہاں پہلے تو بات دیکھیے عربی میں لکھا ہوا ہے تورات نازل ہو رہی ہے، اور جمع میں لکھا ہے نبیون. تورات دیکھیں عربی میں سنگولر ہے اور نبیون جمع میں. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی تورات قانون. یحکم بہ النبیون، نبیون جمع، تو نبیوں نے اس سے حکم کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ خاتم النبیین، تمام انبیاءوں کی مہر ہے نا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. تو انبیاءوں نے اور محمد رسول اللہ سب نے، خاتم النبیین نے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے، اور انبیاءوں نے تورات سے حکم کیا. اور یہ کون تھے؟ سر تسلیم خم کرتا. تو ہمارے معاشرے میں کیا لکھا ہے؟ موسیٰ السلام. اب آپ ایک چیز یہاں نوٹ کر لیں، موسیٰ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 136 دفعہ آیا، موسیٰ السلام کا نام. اور موسیٰ السلام کے نام سے منسلک کی گئی تورات کہاں لکھا ہوا ہے؟ بائبل میں، وہ پڑھ چکے ہم. ٹورا ہیبرو ٹورا. موسیٰ السلام کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات میں، موسیٰ السلام کو ہم نے کتاب دی، موسیٰ السلام کو فرقان دیا، موسیٰ السلام کو وحی کی، موسیٰ السلام سے کلام کیا، موسیٰ السلام پر نازل کیا، موسیٰ السلام کو سلطان دیا، موسیٰ السلام کو الواح دی، موسیٰ السلام کو آیات دی، فرقان دیا، کتاب دی، الواح دی، صحف دیے، پیجز. یہ ساری باتیں جو میں آپ بتا رہا ہوں، آپ نے آج تک سنی کہ موسیٰ السلام کو کتاب دی، موسیٰ السلام کو فرقان دیا، موسیٰ السلام کو الواح دی، موسیٰ السلام سے کلام کیا، موسیٰ السلام سے کو وحی کی، موسیٰ السلام کو سلطان دیا، موسیٰ السلام کو نازل کی، موسیٰ السلام کو انسپریشن کی. بتائیے آپ بچپن سے وہی یہودیوں کی پروپیگنڈا سن رہے ہیں، موسیٰ السلام کو ٹورا دی. کون پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ یہودی کر رہے ہیں پروپیگنڈا، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، پہلی 5 بک میں موسیٰ السلام تورات بتا رہے تھے، ٹورا. لیکن عربی میں قرآن مجید میں تورات یہ لکھا ہے آپ کے سامنے، یہ واحد جگہ ہے جہاں تورات اللہ نازل کر رہا ہے، اور انبیاءوں کو لکھ رہا ہے، تمام نبی. ایک نبی بھی ہم ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین ہیں، انہوں نے بھی اس سے حکم کروایا. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، تو موسیٰ السلام اور انبیاء جتنے بھی ہیں ٹوٹل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے حکم کیا تورات سے. سر تسلیم خم کرتا تھے، مسلم تھے وہ. کس کے لیے؟ للذین ہادو، جو لوگ ہادو ہیں. اور ربانیون والاحبار جو تھے
اور ربانیون ایسے ہوگا جیسے رب والے، جیسے ہمارے ہم کہیں اللہ والے، رب والے. اور احبار عالم فاضل بمستحفظوا من کتاب اللہ، ساتھ جو ان کو حفظ کرایا گیا تھا کتاب اللہ سے.